الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب رحمانی دعوت برکاتہم نے بندے کو حکم کیا کیا وہ کچھ بولنا ہے. تو عزیز بچوں، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ تقریر آتی بھی نہیں ہے. چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. موضوع کیا ہوگا حضرت 12 منٹ طے کرتے ہیں. کیا ہونے سے کٹ جاتا ہے. مقرر کیسے بنے، تقریر کرنا کیسے آپ سیکھیں گے. تو عزیز طلبہ، اس سلسلے میں 3 باتوں کو آپ محفوظ کر لیجیے دل و دماغ میں. صرف 3 باتیں. پہلی بات وہ عام کا مطلب یہ ہے چاہے میدان خطابت میں آپ قدم رکھیں، درس و تدریس کے میدان میں قدم رکھیں، کتابوں کے یاد کرنے کی فکر کریں، ہر ایک کے لیے پہلی بات ضروری ہے. اور وہ پہلی بات یہ ہے محنت. سچی طلب، شوق، لگن، دھن، تڑپ، جستجو، تلاش. اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں. ہر وقت یہ دھن لگی رہے، یہ فکر ہر وقت آپ کے دل و دماغ پہ سوار رہے کہ ہمیں مقرر کیسے بننا ہے. یہ فن ہمیں کیسے حاصل ہوگا. جب تک اس چیز کی دھن اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، خطابت کیا، کوئی چیز آپ کے اندر نہیں آ سکتی، آپ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بچوں غور سے سنیے، آپ طالب علم ہیں. طالب طلب سے ہے، طلب سے.
اس میں فاعل کا صیغہ ہے طالب. طلب کا کیا معنی؟ طلب کا معنی یہی ہے کہ آدمی کے اندر طاقت ہو، فکر ہو، لگن ہو، اس چیز کو حاصل کرنے کی ایک دھن ہو، بے فکری نہ ہو. یاد رکھیے، طلب اور بے فکری دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جیسے آگ اور پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا، ایسے بے فکری اور طلب کا اجتماع نہیں ہو سکتا. میں اٹھ کر کے وہاں ہماری خیریت معلوم کر دوں. ادھر آؤ، یہاں جلدی آؤ. ایک وہاں جاؤ حضرت کے پاس ہوتا ہے. تو عزیز طلب، بے فکری اور طلب دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. آپ طالب علم ہیں، آپ کو بے فکر رہنا یہ طالب علم ہونے کے خلاف ہو. جو طالب علم ہوگا وہ بے فکر نہیں رہ سکتا بھائی. اس لیے اپنے اندر آپ سب سے پہلے سچی طلب پیدا کیجیے، سچی طلب پیدا کیجیے، محنت کا جذبہ پیدا کیجیے. ایسی طلب جیسے جب کسی کو پیاس شدت کی لگتی ہے تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس ایک ہی چیز سوال رہتی ہے کہ کہاں سے پانی ملے کہ پانی پیے اور پیاس بجھا لے. جب شدید بھوک لگتی ہے تو اس بھوکے شخص کو کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا، بس ایک ہی بات اس کے دل و دماغ کے سوال رہتی ہے کہ کہاں سے کچھ مل جائے کھانے کے لیے، کھائیں اور اپنی بھوک دور کریں. عزیز طلب، جب تک آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی کہ ہمیں سبق جب تک یاد نہیں ہو جائے گا، ہم تقریر جب تک یاد نہیں کر لیں گے، کچھ مطالعہ نہیں کر لیں گے، ہمیں سونا نہیں ہے، ہمیں کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا ہے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ علم کی طلب کیسی ہونی چاہیے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک طالب علم کے اندر علم کی طلب ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی طلب کے اس عورت میں ہوتی ہے جس کا ایک اکلوتا بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو اور کوئی اولاد نہ ہو، اور وہ بیٹا اس کا گم ہو گیا ہو، اس کی تلاش میں یہاں وہاں سرگرداں پریشان رہتی ہو، نہ کھانا اچھا لگتا ہو نہ پینا اچھا لگتا ہو، یہ گلی وہ گلی، یہ شہر وہ شہر، یہ گاؤں وہ گاؤں، تڑپ رہی ہے، دوڑ رہی ہے کہ ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا. جب تک بیٹا نہ مل جائے اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ ایک طالب علم کے اندر اسی طرح کا جذبہ ہونا چاہیے، ایسی کیفیت ہونی چاہیے اور ایسی طلب ہونی چاہیے۔ طلب المرأة المذلة ولدها ليس لها غيره، جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے اسی کی عادت ہے کہ اس عورت کی طلب جس نے اپنے بیٹے کو گم کر دیا ہو، یعنی بیٹا اس کا گم ہو گیا، اس بیٹے کے علاوہ اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، جیسی طلب اس میں ہوتی ہے ایسی طلب ایک طالب علم کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، پہلی چیز محنت ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، کوشش ہے، دل میں طلب ہے، یہ چیزیں پیدا کیجیے۔ آپ محض ارادہ کر لیں، خواہش کر لیں، آپ کے دل میں صرف آرزو ہو کہ بڑے خطیب بن جائیں، بڑے مقرر بن جائیں، بڑے عالم بن جائیں، اور آپ محنت نہ کریں تو محض آرزوؤں سے کامیابی نہیں ملتی ہے بھائی۔ لو كان العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر محض خواہش سے علم حاصل ہو جاتا تو اس دھرتی پہ پھر کوئی جاہل نہیں رہتا، ہر آدمی خواہش کر لیتا اور خواہش کے بعد وہ بڑا عالم بن جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا محنت کرنی۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ محنت، بولیے کیا ہے؟ طلب، سچا لگن، سچی دھن، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک، اب تھوڑی سی اس کی وضاحت اور سن لیجیے کہ چونکہ آپ کو مقرر بننا ہے تو آپ اس لائن کی محنت کیسے کریں گے؟ پہلی چیز محنت تو شرط ہے، لیکن آپ محنت کس طرح سے کریں گے؟ ایسی محنت آپ کو درکار ہے۔ تو عزیز طلبہ سنیے، میدان خطابت میں محنت کو میں دو حصوں میں بانٹتا ہوں، چونکہ طلبہ اونچی بڑی عمر کے بھی ہیں اور چھوٹی عمر کے بھی۔ جو بچے چھوٹی عمر کے ہیں، ابتدائی درجات میں پڑھتے ہیں، درجات حفظ میں پڑھتے ہیں، درجات عارضی میں زیادہ سے زیادہ دوم سوم کے بچے ہیں، ان کی محنت کا انداز الگ ہوگا، اور اونچی جماعت کے طلبہ کی محنت کا انداز الگ ہوگا۔ جو چھوٹی نیچے کی جماعتوں کے بچے ہیں، درجات حفظ کے ہیں، چاہے وہ دارالحکمت کے ہوں یا ادھر کے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ تقریریں وہ رٹیں، یاد کریں۔ منت لائبریری میں تقریر کی بہت ساری کتابیں اور پھر کتابیں باہر ملتی بھی، ایک سے کتابیں جس موضوع پہ آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کا آپ انتخاب کریں کہ ہمیں اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے۔ مثلا فضیلت صلاۃ، نماز کی فضیلت اہمیت پہ تقریر کرنی ہے، تو آپ اس موضوع کا انتخاب کر لیے، فلاں کتاب میں یہ موضوع ہے مکمل طور پر۔ اب اس موضوع کو آپ کو رکھنا ہے، لیکن کیسے رکھیں؟ رکھنے سے پہلے 2 دفعے 3 دفعے 4 دفعے خود پڑھیے۔ دیکھ
اور پھر اونچی جماعت کے کسی ساتھی کو آپ سنا دیجیے، یا کسی استاذ کو جا کر کے کہیے کہ حضور میں اسے پڑھتا ہوں، آپ سن لیجیے، میری اصلاح کر دیجیے۔ بعض دفعہ لفظ کچھ ہوتا ہے اور طلبہ کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ میں رحمت عالم پڑھاتا ہوں، بچوں سے پڑھواتا ہوں، تو ایک جگہ لفظ آتا ہے خرید و فروخت، تو ایک بچے نے اس کو پڑھا خرید و فروخت۔ ارے سمجھا بھائی کیا پڑھا؟ خرید و فروخت۔ اگر اس کی اصلاح نہیں کی جاتی تو وہ ویسے ہی یاد کر لیتا۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پڑھیے خود سے اور پھر اس کی اصلاح کرائیں۔ اب آپ اس کو رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری تقریر یاد کر لیں ایک ہفتے میں اور انجمن میں پوری تقریر جا کر کے آپ سنا لیں، نہیں، حسب سہولت جتنی تقریر آپ یاد کر سکتے ہیں اتنی یاد کیجیے۔ ایک ہفتے میں نہیں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں پورا موضوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایسے بچوں کو رکھنا ہے جو نیچے جماعت کے ہیں، اور جو اونچی جماعت کے ہیں، جہاروں کے ہیں، بچوں کے ہیں، دورے تک چاہے دارالحکمت کے ہوں یا اس طرف کے ہوں، انہیں رٹنا نہیں۔ ان کی محنت کا اندازہ محنت کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ انہیں کیا کرنا ہے؟ غور سے سنیں۔ انہیں یہ کرنا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک موضوع کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر موضوع ذہن میں آیا کہ بھئی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک موضوع آگے۔ اب اس موضوع میں پوائنٹس الگ الگ کیجیے، یعنی اس موضوع کو آپ 4 حصوں میں، 5 حصوں میں، 6 حصوں میں اس کو تقسیم کیجیے۔ مثلا سیرت ابراہیم میں ایک حصہ یہ بنے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دین کی دعوت کس طرح سے دی، ایک حصہ یہ بنائیے، ایک جزء۔ دوسرا جزء حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو کس طرح سے دعوت دی، اور پھر قوم کا رویہ کیا رہا۔ تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کس طرح سے دعوت دی، اور نمرود کا رد عمل کیا رہا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ہجرت کے درمیان سفر میں کیا واقعہ پیش آیا۔ ایک بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، بادشاہ نے بدتمیزی کرنا چاہا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی۔ یہ ایک موضوع طے کر لیا، اس کے اجزاء الگ الگ کر لیے، اور ہر جز کو 5 منٹ دیا کہ اس جز پہ، اس حصے پہ ہمیں 5 منٹ بولنا ہے، لیکن اس طرح سے بولنا ہے کہ اگر اس حصے سے متعلق کوئی آیت ہے قرآنی، اس کو وہاں سے لینا ہے۔ اس حصے سے متعلق اگر کوئی حدیث ہے تو اس حدیث کو یاد کرنا ہے۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو قرآن کی آیت کو یاد ہوگی، اس سے متعلق کوئی حدیث ہے تو حدیث کو یاد کریں، آیت کو یاد کریں، اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حصے کو ثابت کی۔
طریقے سے ہر حصے سے متعلق قرآن کریم کی آیت دیکھی، حدیث کو دیکھی، آپ نے 5 اجزاء پہ اس کو مشتمل کر دیا، تو 5 سے متعلق آیات احادیث کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ نے 5 منٹ ہر حصے پہ گفتگو کی اور 5 اجزاء ہیں تو کتنے منٹ ہو جائے گا؟ یہ 25۔ اگر 6 اجزاء ہیں تو آدھا گھنٹہ 30 منٹ۔ اس طور پر 30 منٹ کی تقریر تیار ہو جائے، یہ آپ کا مطالعہ ہوگا، اور اس مطالعے کو ایک کتاب تک محدود نہ رکھیں۔ سیرت ابراہیم سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں، 2 3 4 5 جتنے کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں آپ مطالعہ کریں۔ اب ضروری یہ ہے کہ جب اس طرح سے آپ نے مواد کو، مضمون کو اکٹھا کر لیا، اور وہ بچے جنہوں نے تقریر کو رچا ہے، یہ تو ہو گئی محنت، لیکن اس محنت کے بعد اب نمبر آتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے تمرین اور مشق۔ بچوں پھر سے سنو، میں نے اب تک بیان کیا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، اور محنت کا انداز میں نے الگ الگ بتایا۔ چھوٹے بچوں کا محنت کا انداز یہ، اور بڑوں بچوں کی محنت کا انداز یہ۔ محنت آپ نے کر لی، آپ نے بھی تقریر رکھ لی، یاد کر لی، اونچی جماعت کے بچوں نے تقریر کا مواد، مضمون اکٹھا کر لیا، تو اب نمبر دوسرا آتا ہے تمرین اور مشق کا۔ اب آپ کو انجمن میں جانے سے پہلے، انجمن میں کھڑے ہونے سے پہلے مشق کریں۔ کیسے مشق کیجیے گا؟ اسٹیج پہ چلے جائیں، وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، تنہا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ ہمارے سامنے بہت بڑا مجمع ہے، ہم مجمع میں تقریر کر رہے ہیں۔ انسان کا مجمع نہ صحیح، کہیے کہ جنات کا مجمع، خیال فرشتہ ہے، مجمع کے سامنے ہم تقریر کر رہے ہیں، آپ وہاں تقریر، یا اسی طریقے سے عام طور سے مدارس میں آئینہ نہیں ہوتا ہے، بڑا سا آئینہ، اگر بڑا آئینہ ہے کسی کے کمرے میں تو آئینے کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، آئینے کے سامنے، اور تقریر 2-4 ساتھی کو بٹھا دیا۔ آئینے کے سامنے تقریر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کیسے بول رہے ہیں، لب و لہجہ آپ کا کیسا ہے، ہاتھ کا اشارہ کس طرح سے کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود بھی دیکھیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد امام الہند جو اتنے بڑے خطیب ہوئے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں پہلے تقریر کرتے تھے، اس طرح سے تقریر سیکھتے تھے۔ کبھی اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیتے اور ان سے کہتے کہ یہیں پہ بیٹھو، میں تقریر کرتا ہوں، یہ تقریر کو سنو۔ کبھی ایسا بھی کیجیے، آج کل چھوٹا موبائل جو ہے اس میں بھی تقریر ریکارڈنگ ہو جائے گی، بڑے موبائل کا نام تو میں نہیں لوں گا، آپ کہیے گا کہ آپ ہی اجازت دے رہے ہیں، لیکن ایسے تو ہے یہ طلبہ کے پاس۔ اپنی تقریر کو خود سنیے، تقریر کیجیے اور اس کو آپ جو ہے ریکارڈنگ اس کی کیجیے اور پھر خود سنیے، اپنی اصلاح خود لیجیے، کیا ہم کو ایسے بولنا چاہیے، اس لفظ کو یوں ادا کرنا چاہیے، اس لفظ کو اس طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے مشق کا طریقہ، تمرین، مشق کر کے آپ انجمن میں جائیں۔
جب آپ مشق کر کے انجمن میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بڑھیا تقریر کریں گے، ڈھنگ سے کیجیے گا، اور یہ محنت جاری رہے گی تو ایک دن بڑے خطیب ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز محنت، دوسری چیز مشق۔ بڑی جماعت کی جو طلبہ ہیں وہ بھی مشق کریں گے، لیکن ان کی ایک ذمہ داری اور ہے، جب وہ انجمن میں تقریر کر لیں تو حاصل مطالعہ یعنی وہ تقریر جو انہوں نے وہاں کی ہے کاپی میں اسے لکھ لیں۔ لکھنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کئی کتابوں سے مطالعہ کر کے، اقتباس کر کے، اخذ کر کے آپ نے خلاصہ پیش کیا ہے۔ آپ لکھ لیں گے تو تقریر آپ کی محفوظ ہو جائے گی، ورنہ چند دنوں میں آپ بھول جائیں گے۔ العلم صید والکتابۃ لہ قید۔ علم ایک شکار ہے، اگر اس شکار کو آپ پنجرے میں بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ لیجیے، اس کو لکھ لیجیے، ورنہ یہ شکار کچھ دنوں کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اڑ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ضروری یہ ہے کہ اس کو آپ لکھ لیں، بلکہ ایک کاپی لکھیے، ایک ڈائری لکھیے، اس ڈائری میں، پوری ڈائری میں ایک عنوان لکھ دیجیے۔ ایک عنوان لکھا، اس کے لیے 5 ورق چھوڑ دیا۔ دوسرا عنوان لکھا، اس کے لیے بھی 5 ورق چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے 10 صفحے، 8 صفحے چھوڑ دیجیے ایک عنوان کے لیے، اور پوری کاپی میں عناوین آپ لکھ جائیے۔ پہلے عنوان سے متعلق آپ نے تقریر کی ہے، اس کو اس میں لکھ لیجیے۔ اب اس عنوان سے متعلق کہیں کسی کتاب میں یا کسی مقرر کی تقریر میں اس عنوان سے متعلق کوئی واقعہ آپ کو سمجھ میں آیا، سننے میں آیا، اچھا لگا، اس کو اس میں لکھ دیجیے۔ اس طور پر ایک عنوان پہ ایک بڑی تقریر، ایک لمبی تقریر آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور عزیز بچوں، اگر یہ محنت آپ کی جاری رہی، اگر آپ نے پورے سال میں اس طرح کی 5 ہی تقریر آپ نے یاد کر لی، 5 عنوان پہ، 5 عنوان پہ آپ کے پاس مواد یعنی مضامین اکٹھا ہو گئے، اور یہاں 5 سال رہے تو کتنے عناوین ہو جائیں گے؟ بولو بھائی۔ آج کل جتنے بڑے بڑے خطیب کہلاتے ہیں نا، جو 25,000 50,000 پہلے ہی نذرانہ منگوا لیتے ہیں، ان کو 2-3 تقریر کے علاوہ اس سے زیادہ تقریر کو یاد نہیں، اسی کو بجاتے رہتے، اسی کو بجاتے۔ 25 تقریریں اگر آپ کو یاد ہو گئی 25 عناوین پہ، تو آپ کو بہت بڑے خطیب ہو جائے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمل تھے، 55 سال تک انہوں نے اہتمام کو سنبھالا۔ پتہ ہے کتنی تقریریں ان کو یاد تھی؟ 200 تقریریں ان کو یاد تھی۔ کتنی؟ 200۔ اسی لیے ان جیسا خطیب کوئی نہیں ہوا ان کے بعد، نہ ہوگا قیامت۔ ایسے اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہو جائے۔ یوں ہی ان کو حکیم الاسلامی کہا گیا۔ 200 تقریریں یاد تھی۔ آپ سے 25 تقریر یاد کر لیجیے نا بھائی، 25 عناوین میں مواد پہ اکٹھا کر لیجیے، بڑے خطیب ہو جائیں گے۔ تو لکھ لیجیے، حاصل مطالعہ لکھ لیجیے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ محنت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تمرین اور مشق۔ اور تیسری چیز، دل سے خوف کو نکال دیں، بے خوفی، نیڈر ہو جائے۔ تقریر کے لیے کھڑے ہوئیے،
تو دل میں کوئی دھک دھکی نہ رہے، کوئی خوف کوئی ڈر نہ رہے۔ یاد رکھیں عام طور سے 3 طرح کا خوف رہتا ہے۔ کتنے طرح کا؟ نمبر 1 اسٹیج کا خوف، بھئی بڑا اسٹیج ہے یہاں پہ، اس پر ہم کیسے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا خوف رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خوف رہتا ہے ارے تو بڑا مجمع ہے سامعین کا، ان کے سامنے ہم کتنے لوگوں کے سامنے کیسے تقریر کریں گے۔ اور تیسرا خوف رہتا ہے اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اہل علم، بڑے بڑے علماء پگڑی باندھے ہوئے، ان کا ڈر رہتا ہے کہ ان کے سامنے ہم کیسے بولیں۔ 3 خوف رہتا ہے۔ کتنے خوف؟ تینوں خوف کو دل سے نکال دینا ہے۔ کیسے نکلے گا بھائی؟ آپ کا نام دیا گیا، اسٹیج پہ آپ آ، ٹھیک ہے۔ اسٹیج کا خوف اس طریقے سے نکالنا ہے کہ سب سے پہلے آپ آئیے، اطمینان سے آپ خطبہ پڑھیں، ہو سکے تو خطبہ تھوڑا لمبا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تمہیدی گفتگو ہو سکے تو تھوڑا سا اس کو بڑھا دیجیے۔ جب تک خطبہ پڑھیں گے، تمہیدی گفتگو کریں گے، اتنی دیر میں یہ خوف نکل جائے۔ تقریر ابھی شروع نہیں کیا، خطبہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں، اتنی دیر میں یہ خوف نکل جائے۔ اور دوسرا خوف کس کا رہے گا؟ سامعین کا۔ سامعین کا خوف اس طور پر نکالنا ہے کہ آپ کو سامعین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات نہیں کرنی۔ ایسا نہیں کہ بھئی فلاں کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھ ہی رہے ہیں، نہیں، سامنے کون بیٹھا ہے، میرا رشتہ دار ہے، جان پہچان کا ہے، یہ جان پہچان کا نہیں ہے، آپ اس سے کوئی مطلب، بلکہ اگر کوئی جان پہچان کا سامنے بیٹھ گیا ہے تو اس کو تو دیکھیے بھی نہیں۔ ہاں، اس لیے نہیں دیکھنا ہے کہ دل میں خیال آئے گا ارے یہ بیٹھا ہے میرا دوست، اگر کہیں غلطی ہو گئی نا تو یہ بات پہ ہمیں چڑھائے گا، 10 جگہ بولے گا۔ اگر کوئی جان پہچان کا ہے بھی تو آپ سمجھیے کہ بس کوئی نہیں، ہم نہیں جانتے، اس کی طرف نگاہ ہی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سامعین کی طرف بالکل ہی یہ دل میں یہ نہیں لانا ہے کہ بھئی فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، تقریر کرنے والے جو ہوتے ہیں بس ایک ہی آدمی کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بس نگاہ یوں کر لیا، یوں کر لیا، یوں کر لیا، کسی کو خاص طور پر دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو اپنی نگاہ میں لانا نہیں ہے، یوں سامعین کا خوف نکل جائے۔ اور اگر کسی کو اپنی نگاہ میں دل و دماغ میں بٹھا لیا کہ یہ آدمی میرا جاننے والا ہے، متعارف ہے، تو پھر آپ سوچتے رہیے پتہ نہیں کیا سوچے گا، یہ کیا بولے گا بعد میں، تو اس طور پر سامعین کا خوف نکل جائے۔ رہ گیا مسئلہ اسٹیج پر جو بیٹھے ہوئے حضرت مولانا محمد نعیم صاحب، ٹھیک، آپ سبوں کے سرپرست، اور وہیں پر جمیل احمد جی بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے پگڑی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خوف رہتا ہے، بلکہ ان کا خوف زیادہ رہتا ہے اہل علم کا۔ اس خوف کو بھی یوں نکالنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیے کہ میرے مخاطب یہ نہیں ہے، ہمارے مخاطب یہ ہیں سامنے والے جو ان پڑھ ہیں یا عوام، یہ جو اہل علم و علماء بیٹھے ہیں یہ میرے مخاطب نہیں ہے، ان کو خطاب بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے اساتذہ ہیں تو دل کو کہیے کہ یہ جو تمہارے اساتذہ ہیں ان سے تو تم پڑھتے ہو، ان سے ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ جو تمہارے استاد ہیں ان سے ڈرنے کی کیا بات ہے، غلطی ہوگی۔ اور اگر اساتذہ نہیں کوئی دوسرے باہر کے بڑے خطیب مقرر صاحب آئے ہیں عصا لیے ہوئے، پگڑی باندھے ہوئے، تو دل کو کہیے کہ ٹھیک ہوں گے، اس وقت بڑے علامہ ہم ہیں، دل کو کیا کہنا ہے،
اس وقت بڑے علامہ ہم ہیں، کوئی اور پگڑی والا. اس وقت سب سے بڑا خطیب میں ہوں. یہ دل میں تصور پیدا کیجیے اس وقت. لیکن یہ خیال اتنی ہی دیر کے لیے رہے جتنی دیر آپ تقریر کر رہے ہیں. تقریر آپ کی ختم ہو، یہ خیال ختم کر دیجئے، ورنہ یہ خیال آپ کو تباہ و برباد کرتے گئے. اتنی دیر تک آپ کہیے کہ بس یہ سامنے جو ہے یہ سب انپڑھ ہے، جاہل ہے، میرے مخاطب تو یہی ہے، یہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں، ہوں گے یہ بڑے علامہ، میں خود اس وقت علامہ. دل میں یہ کیفیت پیدا کیجیے تو دل کا خوف نکل جائے گا. یہ تین چیز بہت ضروری ہے. نمبر 1 محنت، نمبر 2 مشق و تمرین، نمبر 3 دل سے خوف کو نکال. اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئی، تینوں چیزیں، عزیز طلبہ یاد رکھو، آپ مقرر ہو جاؤ. آپ مقرر ہو جاؤ. سب سے پہلی چیز اور سب سے اول جو شرط ہے وہ ہے محنت، اور پھر مشق، پھر خوف کو دل سے نکالنا. میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک وہ واقعہ بیان کرتا ہوں جو میں نے پہلے پرانے بچوں کو ہمیشہ سنایا ہے، نئے بچے ان کو بھی میں سناتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. سنا ہے نا؟ حضرت مولانا ارشد مدنی جو بھی موجود ہے نا دامت برکاتہم، ان کے والد پاچا. ایک جگہ ان کا بیان ہو رہا تھا سہارنپور کی جامع مسجد، بہت بڑی جامع مسجد ہے، بہت مجمع تھا، پوری مسجد پورا سن بھرا ہوا تھا. ان کے خادم تھے، اتفاق سے ان کا نام تھا جمیل احمد، اور پاکستان کے رہنے والے تھے. آگئے شیخ الاسلام بھی آگئے اور ساتھ میں خادم بھی آئے مسجد میں. شیخ الاسلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جمیل تھوڑی دیر تم گفتگو کر لو. وہ کھڑے ہو گئے. جو ہی کھڑے ہوئے لگے کامنے، پیر کو تھرتھرانا، کامنے. سمجھ گئے، محسوس کر لیا شیخ الاسلام نے کہ میاں جمیل جو ہے ڈر رہے ہیں. تو انہوں نے چپکے سے کان میں کہا کہ میاں یہ جتنے بیٹھے ہیں نا سب کو گدھا سمجھو. سب کو کیا سمجھو؟ لیکن خادم تو خادم ہی ہوتے ہیں. انہوں نے چپکے سے کہا کہ حضور سب کو گدھا سمجھیں گے، آپ کو کیا سمجھیں گے؟ تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مجھ کو گدھے کا باپ سمجھو. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھنا بچوں، یہ واقعہ خود مولانا جمیل احمد نے مزارون کے دفتر میں بیان کیا اپنا واقعہ. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہاں اس مجمع میں جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے میں بھی بیٹھا، میں اس وقت پڑھ رہا تھا مزارون. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرے دل سے خوف نکل گیا کہ بڑے سے بڑے مجمع میں میں نے تقریر کی، کبھی کوئی دل میں خوف پیدا نہیں. تو یہی بات ہے، جس وقت تقریر کے لیے کھڑے ہوئیے، یہ نہ دیکھیے کہ بڑی پگڑی والے ہیں، بہت دور سے آئے بڑے علامہ ہیں، ہوں گے علامہ. اس وقت علامہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس جذبے کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ جب آپ تقریر کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ خطیب بن جائیں گے. کریں گے نا محنت؟ تمرین اور مشق کریں گے نا؟ دل سے خوف کو نکالیں گے.